الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الحمدللہ یہ آج ہماری پہلی محفل ہے، پہلا درس قرآن ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کی کہہ لیں کہ پہلا جو ہے وہ درس آج کا دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تقریباً 88 یا 89 مقامات پر 88 یا 89 مقامات پر اہل ایمان سے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، کسی بات کی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم قرآن میں یہ سنو یا ایھا الذین آمنو تو توجہ سے کان لگا کے سنو، اس لیے کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے تو وہاں تمہیں کسی نہ کسی بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، خیر کا حکم دیا گیا ہے، یا برائی سے روکا گیا ہے، برائی سے روکا گیا ہے، لہذا توجہ کے ساتھ اسے سنو۔ ارشاد فرمایا بزرگوں نے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے یہ نقل کیا ہے، ہمیں یعنی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ لیکن یہودیوں کو جب توریت میں بلایا گیا، ہمیں بلایا گیا اے ایمان والو، اور جب یہودیوں کو بلایا گیا تو ان سے کہا گیا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، اے مسکینوں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی یہودیوں نے، تو قرآن فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر ذلت و رسوائی یہ مسلط کر دی گئی، مسکینی مسلط کر دی گئی، یعنی دنیا میں کہیں ان کو عزت نصیب نہیں ہوتی، دنیا میں کہیں ان کو سرخروئی نہیں ملتی، چاہے کتنا ہی مال و دولت ہو، کیسی ہی سلطنت ہو، کیسی ہی حکومت ہو، جب تک لوگوں کا سہارا نہیں ہوگا ان کو ذلت ہی ملتی ہے اور ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی رہتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کو یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور ایمان کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر دینے والا کام کرنا۔ اللہ پاک مؤمن ہے، اللہ پاک مؤمن ہے، المؤمن، جس کا مطلب ہے ایمان والوں کو ایمان کی دولت دے کر انہیں جہنم کے عذاب سے امان دینے والا، محفوظ رکھنے والا۔ ایمان یہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرے۔ تو جب اللہ نے ہمیں ایمان والا کہا تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ نے ایک شرف والا نام ہمیں دیا، عزت والا نام ہمیں دیا، تو قیامت کے دن بھی اللہ پاک اس نام کی برکت سے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ کر لوگوں کے درمیان بلندی اور شرف عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ یہودیوں کو مساکین کہا گیا تو ان کے اوپر ذلت و رسوائی طاری ہوئی، قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی ہوگی، لیکن جب ایمان والوں کو ایمان والا کہا گیا تو دنیا میں اللہ نے امان دی، ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن بھی اللہ پاک ان کو امان دے گا اور بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر صرف ہم خطاب کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے جس لفظ کے ساتھ جس جملے کے ساتھ ہمیں پکارا ہے، تو فقط اس جملے پہ غور کریں تو اللہ پاک کی نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی خود اللہ پاک ہمیں ایمان والا فرما رہا ہے، ہمیں خود عزت دے رہا ہے،
اس سے بڑھ کر اللہ پاک کی نعمت ہوگی کیا؟ تو اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے گفتگو کی ہیں، اور کئی کتابیں صرف ان آیتوں کی تفسیر میں لکھی گئی ہیں کہ جہاں جہاں اللہ پاک نے اہل ایمان کو کسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو کہا، ارشاد فرمایا، تو وہاں پر اس کی تفسیر جداگانہ کی گئی ہے۔ آج ہم ایک آیت کی مختصر کچھ تفسیر سنتے ہیں۔ سب سے پہلا مقام، سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ میں جہاں اللہ پاک نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعینا نہ کہو اور انظرنا کہو، اور توجہ کے ساتھ سنو، اور کافروں کے لیے بڑا درد والا عذاب ہے۔ راعینا نہ کہو، یہ ہمیں کہا گیا۔ راعینا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو توجہ سے سن رہے ہوتے تھے، لیکن اہل عرب کا ایک انداز تھا کہ دوران گفتگو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی یا کسی چیز کو سمجھنا چاہتے تو کہتے تھے راعینا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی اس طرح ہم سے گفتگو فرمائیے کہ ہم اسے سمجھ سکیں، سننے میں ہماری رعایت کیجیے۔ اب یہودی جو تھے، ان کی لغت کے اندر راعینا کے معنی یہ بڑے خراب آتے تھے، یہ گالی تھی ان کے یہاں پر۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہودی جب کسی کو کہتے تھے نا بولتا رہے، تیری بات سننے والا کوئی نہیں، بولتا رہے تیری بات سننے والا کوئی نہیں، تو اس کو راعینا کہتے تھے، اس کو راعینا کہتے تھے۔ اب نعوذ باللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات کر رہے ہوتے، تو صحابہ کو دیکھا انہوں نے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو یہ کہتے ہیں راعینا، جس کا عرب جو صحابہ ہیں ان کے نزدیک معنی یہ ہے کہ ہم سے تھوڑا ایسے گفتگو کریں کہ ہم جلدی سمجھ سکیں، جو سمجھ نہیں آ سکا وہ سمجھا دیں۔ جبکہ یہودیوں کی یہاں اس کا معنی کیا تھا کہ بات کرتے رہیں، آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، ہم آپ کی بات سنیں گے نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں موقع مل گیا، ہم تو چھپ کے گالیاں دیتے تھے، چھپ کے برا بھلا کہتے تھے، اب ہم ان کے سامنے منہ پر کہیں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ آتے اور آ کے زبان کو کروٹ دے کے کہتے راعینا راعینا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ بولتے رہیے، ہم آپ کی بات سنیں گے نہیں۔ اب جو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ تو سمجھے نہیں کہ یہ کہتے کیا، وہ یہی سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ذرا ہلکی گفتگو کیجئے، ہم نے جو سمجھا نہیں اسے سمجھائیے، حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا، جیسے دیگر صحابہ کا مقصد ہوتا تھا کہ ہمیں بات کو سمجھائیے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد برا بھلا کہنا ہوتا تھا، توہین کرنا ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جو انصاری صحابہ تھے ان کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، جنگ خندق کے موقع پر یہ شہید ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ ان کے جو رومال ہیں وہ جنت کی حوروں کے لباس سے بھی نرم و ملائم ہیں۔ تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کی زبان سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یہودی کر کیا رہے ہیں، آ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ راعینا راعینا، زبان کو کروٹ دے کے بول رہے ہیں، تو یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث جو ہے یہ گستاخی کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے پکڑ لیا، کہا کہ آئندہ اگر میں نے یہ لفظ سنا نہ تمہاری زبان سے تو لأضرب عنقک، کہ میں تمہاری گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ اگر کسی نے آئندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لفظ کہا ہے، تو یہودی کہنے لگے تم خود بھی تو کہتے ہو۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ کرام علیہم رضوان خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ راعینا، ہماری رعایت کیجیے۔
تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو تم بھی راعینا نہ کہو، یعنی تمہارا کہنا یہ اچھی نیت کے ساتھ ہے، بے ادبی تمہارا مقصود نہیں ہے، لیکن تمہارے اس جملے کا فائدہ اٹھا کر یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں، لہذا تم وہ لفظ ہی نہ کہو کہ جس سے ان کو موقع مل سکے. لہذا ایمان والوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ راعینا نہ کہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے کہ انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کیجئے. انظرنا کے الفاظ استعمال کریں، بات تمہاری پوری ہو جائے گی، تمہارا مقصد بات کو سمجھنا وہ تمہیں مل جائے گا اور یہودیوں کو موقع نہیں ملے گا. اس کا ایک معنی یہ ہے. اور اسی کے تحت علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گندی اور خبیث فطرت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ہر بات کے اندر خرابی نکالتا ہے. ان کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ برائی کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کی کوشش کرتے ہیں. تو جو بد دین ہوتے ہیں، بد مذہب ہوتے ہیں، بے دین کفار ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر یہ قلت حیا، بے حیائی اور خبث باطنی پائے جاتا ہے. اہل ایمان کو حکم ہوا کہ ان کے طریقہ کار پر نہیں چلنا، ان سے مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی، ان کا طریقہ کار اختیار نہیں کرنا. ایک اس کا معنی یہ ہے. ایک معنی علماء نے اس کا یہ بیان کیا کہ راعینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی برابر برابر والا گفتگو کرتا ہے، ہم مرتبہ ایک جیسے افراد ہیں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں یار تم میری بات سنو، میں تمہاری بات سنوں، تم مجھ سے ایسے گفتگو کرو کہ تمہاری بات مجھے سمجھ آ سکے، میری بات تمہیں سمجھ آ سکے. راعینا، برابر برابر بات کرتے ہیں، جتنی تم کرو گے اتنی میں کروں گا، جیسی تم کرو گے ویسی بات میں کروں گا. تو فرمایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا کہ جس کا مفہوم بھی اس طرح کا نکلتا ہو. صحابہ کا مقصود یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری بات توجہ سے سنیں، ہم آپ کی بات توجہ سے سنیں، لیکن لفظ کیا ہے، اس کا معنی وہ نکل رہا ہے کہ جس سے یہ مفہوم بن سکتا ہے کہ ہماری بات آپ سنیں تو ہم آپ کی بات سنیں، آپ ہماری بات توجہ سے سنیں گے تو ہم آپ کی بات توجہ سے سنیں گے. اللہ پاک نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، اس طرح بھی نہیں. یہ جملہ بھی استعمال نہیں کرنا کہ جس سے شبہ بھی نکلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا کوئی کلام کیا جا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی گفتگو کریں گے، ان کی بات کو سننے کا جیسا حکم ہے، ویسے تمہاری بات کیسے ہو سکتی ہے کہ تم اگر تمہاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو تم توجہ سے سنو گے، ورنہ نہیں سنو گے، ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، جیسے رسول پاک جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں بنا لینا. ان کی بات جدا گانا ہے، تمہاری بات جدا گانا ہے. ان کی گفتگو الگ ہے، تمہاری گفتگو الگ ہے. ہر حال میں تم نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جس کے اندر برابری کا شبہ آ رہا ہو. ایک جملہ ہے عربی زبان کا، امام ابن عجیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر البحر المدید اس میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حسن الخطابی من تمام الآداب، کہ بندہ جو گفتگو کرتا ہے اور اس میں الفاظ کا چناؤ کرتا ہے تو یہ بندے کی تمام تر جو تربیت ہے اس کی نشانی ہوتی ہے. آداب مکمل جو ہوتے ہیں، ادب و احترام جس کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے کامل ادب میں سے، مکمل ادب میں سے کہ واقعی یہ شخص تربیت یافتہ ہے، اس میں سے یہ ہے کہ وہ الفاظ کا چناؤ بھی اچھے سے اچھا کرے. والد صاحب آئے، یہ پھانک لیجئے،
یہ کھانا میں لے کر آیا ہوں، فروٹ لے کر آیا ہوں، اس کو پھانک لیجیے، تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ایسے نہیں بولیں گے. ایک اچھا شخص ہوگا کہے گا کہ یہ کھانا کھا لیجیے، یہ فروٹ کھا لیجیے، اس سے اچھی اس کی تربیت ہوگی. ابو جان یہ پیش خدمت ہے، اسے تناول فرما لیجیے، اسے تناول فرما لیجیے، اس سے اچھی تربیت ہوگی. ابو میں یہ لے کر آیا ہوں تو آپ اس کو کھا کے مجھے شرف عطا کر دیجیے، کہ آپ کھائیں گے میرے دل میں خوشی داخل ہوگی. اچھی سے اچھا طریقہ کار اختیار کرنا، گفتگو میں کلام کو الفاظ اچھے لے کر آنا جبکہ نیت اچھی ہو، اپنا روب و دبدبا اور اپنے اردو معلا جو ہوتی ہے اس کا دبدبا جھاڑنا نہ ہو، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ کہ ان کے دل کے اندر خوشی داخل ہوگی، ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ پسندیدہ بات ہے، یہ انتہائی. تو فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نیت نعوذ باللہ یہ نہیں کہ راعینا کہیں اور اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اگر ہماری بات سنیں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن چونکہ اس کے اندر شبہ تھا اس لفظ کے اندر کہ اس کا یہ معنی بن سکتا ہے، تو اللہ پاک نے منع فرمایا کہ ایسا لفظ بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں استعمال نہ کرو، بلکہ انظر نہ کہو، انظر نہ کہو کہ پہلے یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، جو آپ نے بیان فرمایا اسے دوبارہ بیان فرمائیے. وَاسْمَعُوا، اور پہلے سے ہی کان لگا کے سنتے رہو، توجہ کے ساتھ پہلے سے ہی سنتے رہو کہ اس کی نوبت ہی پیش نہ آئے کہ تم کہو کہ انظرنا راعینا یہ الفاظ تمہیں کہنا پڑے، بلکہ توجہ کے ساتھ سنتے رہو. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہمیشہ یہ معمول بھی رہتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو فرماتے تو ان کے سر جھکے ہوتے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. تو بالکل ساکن ہو کر پرسکون ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہ سنا کرتے تھے. پھر اس آیت کے اختتام میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علماء مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ لفظ کافر استعمال ہوا جس کا معنی یہ بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں ادنا سے ادنا گستاخی بھی کفر ہے، ادنا سے ادنا گستاخی بھی، اور کوئی چیز ادنا نہیں. جب ان کی گستاخی ہوئی تو وہ سب بڑی ہی ہے، وہ بدبختی ہی ہے اور بدبختی کی انتہائی ہے. لیکن اگر کلمہ اور بات ایسی چھوٹی سی بھی ہے کہ جس سے گستاخی کا اشارہ بھی ملتا ہے تو وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ لوگ کے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو بارگاہ رسالت میں ادنا سی گستاخی بھی کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر عذاب علیم کے مستحق بنتے ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحمداللہ تعالی اہل سنت کو یہ ازلی سعادت حاصل ہے. اہل سنت اہل محبت اور اہل ادب کہلاتے ہیں. ہمارے امام میں عشق و محبت، امام میں ادب کہلاتے ہیں. فرمایا انہوں نے کہ لا ایمان لمن لا ادب له، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس کے اندر ادب نہیں. ادب نہیں تو پھر اس کا ایمان برقرار رہتا ہی نہیں ہے. تو رب العزت جل وعلا لمحہ بلمحہ ہمیں بڑھتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب